شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ السلام علیکم۔ یہ ہم لوگ کچھ مکہ کی زیارتیں کرنے لگے تھے تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پہ جانے کی توفیق دے اور وہاں جا کر اللہ تعالی ہمیں یہ زیارتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سفر میں جانے سے پہلے سفر کی دعا لازمی پڑھ لیا کریں، اس طرح انسان کا سفر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جن اللہ کے نبی سے یہاں پہ قرآن کی تعلیم لیتے، قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے جن اللہ کے نبی سے یہاں پہ آ کے نا۔ یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ کی طرف ایک گنبد اور ایک مینار والی مسجد دکھے گی، یہ دکھ رہی ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ ہے مسجد جن جی۔ سورت جن کا نزول اسی جگہ پہ ہوا تھا جی، جنہوں نے کلمہ اسی جگہ پر پڑھا تھا، جن اللہ کے نبی سے قرآن کی تعلیم اسی جگہ پہ لیا کرتے تھے، جن اللہ کے نبی سے قرآن کی تلاوت اسی جگہ پہ سنا کرتے تھے آ کے، ٹھیک ہے نا۔ طائف سے جب آپ واپس آئے تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جنوں کا قافلہ اوپر سے گزر رہا تھا، اللہ رب العزت کی ذات نے اس جنوں کو قافلے کو نیچے بھیجا اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اگلی زیارت ہے ہماری مسجد فتح۔ جب مکہ کو فتح کیا گیا نا، فتح مکہ کے موقع پہ فتح کا جھنڈا اس جگہ پہ لگایا گیا تھا۔ یہ چند لمحوں کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے ایک مینار والی مسجد دکھ رہی ہے، یہ سیدھے ہاتھ کی طرف یہ ہے مسجد فتح۔ فتح مکہ کے موقع پہ فتح کا جھنڈا اس جگہ پہ لگایا گیا تھا، اس کا ایک گنبد ایک مینار ہے اور یہ بالکل مسجد جن کی طرح چھوٹی سی نشانی کے طور پہ بنائی گئی ہے۔ اور الٹے ہاتھ کی طرف نا ایک سرخ ٹیلوں والی مسجد نظر آئے گی جس کے کونے پہ سرخ رنگ کی ٹیلیں لگی ہیں، دکھ رہی ہے وہ والی۔ یہ ہے مسجد شجر۔ شجر نا عربی زبان میں درخت کو کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا نا تو یہاں پہ ایک بدو آیا، بدو نا دیہاتی کو کہتے ہیں، گاؤں کا آدمی۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگا آپ کے اوپر ایمان لاؤں گا، ایمان تب لاؤں گا جب کوئی معجزہ کر کے دکھائیں گے۔ یہاں پہ درخت تھا نا، اس نے کہا اللہ کے نبی سے اسے آواز ہوئی اگر آپ کی گواہی دے گا نا مجھے آپ اللہ کے نبی ہو تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس سے کہا اسے میں کہہ دوں یا تم کہہ دو اللہ کا نبی تجھے بلا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کہہ دوں گا پھر تو بڑی بات ہو جائے گی نا۔ تو اللہ کے نبی اس سے کہتے ہیں جاؤ اس کے پاس، اسے کہو کہ نبی تجھے بلا رہا ہے۔ وہ درخت کے پاس آ کہتا ہے اللہ کا نبی تجھے بلا رہا ہے۔ درخت زمین کا سینہ چیرتا ہوا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، چرچ سمیت آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہوا آتا ہے اور وہ بندہ ایمان لے آتا ہے۔ ابو جہل ملعون نے نا اسے بھیجا تھا اس کام کے لیے، وہ ایمان لے آتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، واپس جا کے وہ سارا ماجرا ابو جہل کو بتاتا ہے یہ ہوا جی۔ تو ابو جہل ملعون کہتا ہے نعوذ باللہ محمد کا جادو تو درختوں کے اوپر بھی چلنا شروع ہو گیا، اور وہ ایمان نہیں لے کے آتا کیونکہ اللہ نے اس کا دل کالا کر دیا تھا، اور جس کے دل کو اللہ کالا کر دیتا ہے اسے ایمان کی روشنی سے نہیں نوازتا۔ اور میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو کالا نہ کرے اور ایمان کی روشنی سے نوازے۔ یہ دیکھیں سیدھی ہاتھ میں نا یہاں سے آپ کو یہ ایک سوکھا پہاڑ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر سوکھے ہوئے خشک درخت لگے ہوئے، یہ پہاڑ دکھ رہا ہے، یہ والا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، مکے کا سب سے پہلا پہاڑ جی، جس کے اوپر اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چڑھ کے کہا تھا لوگوں میں نے اللہ کا گھر بنا دیا اور آپ اس کا طواف کرو۔ یہ وہ والا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، ٹھیک ہے نا۔ رشید کے دور کے نا ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا جناب بہلول کانا، وہ خاتون زبیدہ کی نا خواب میں آئے، انہوں نے کہا زبیدہ اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی۔ وہ خاتون زبیدہ کہتے ہیں ہاں اللہ کو میری وہ ادا پسند آئی ہوگی جو میں نے ایک نہر بنوائی ہے جس میں پانی آتا ہے، حاجیوں کو ملتا ہے، وہ پیتے ہیں اور مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، تو اس نے کہا پھر انہوں نے کہا تو نہ دیکھیں کتنا چھوٹا چھوٹا پتھر لگا ہے، یہ جو دیوار کی شکل میں نظر آ رہے ہیں نا یہ نہر زبیدہ، کتنا چھوٹا چھوٹا پتھر لگا ہے اس میں، کتنا بڑا کام کیا جی اس کا زبیدہ نے۔ لیکن اللہ کو کون سی ادا پسند آئی؟ پردے والی، اور میری بہنوں نے ساتھ ساتھ پردے کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب اس نہر میں پانی نہیں آتا ہے، طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، 300 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دیکھیں ٹرین کو نظر آ رہا ہے، یہ دوران حج اس کے اوپر نا ایک الیکٹرانک ٹرین چلتی ہے جو بجلی سے چلتی ہے، مینا سے مزدلفہ
مزدلفہ سے عرفات کا سفر 17 منٹ میں طے کرتے ہیں، یعنی کہ 17 منٹ کے اندر یہ عرفات کے اندر لے کے جانا عرفات مزدلفہ، اس پہ بندہ آ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ سامنے دیکھیں وہ بڑا گرے بورڈ نظر آ رہا ہے، یہ جو بڑا گرے بورڈ دکھ رہا ہے یہ مزدلفہ کی حدود کا بورڈ ہے. کیسے اس کو کراس کرنا ہے؟ مزدلفہ میں داخل ہو جانا ہے. آپ نے جب 9 ذوالحج والے دن عرفات چھوڑنا ہے، وہاں سے نکلنا ہے، اس بورڈ کو کراس کر کے مزدلفہ میں پہنچنا ہے. پھر کھلے آسمان کے نیچے چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے ایک پلیٹ فارم پہ اللہ نے اکٹھا کر دینا، ٹھیک ہے نا. سر پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو چٹائی وغیرہ پاس ہوگی نیچے لگائی جائے گی، اور یہاں پہ مزدلفہ کا وقوف کیا جائے گا جو مغرب سے 9 ذوالحج شروع ہوتا ہے، 10 ذوالحج فجر سورج کی کرنیں نکلنے تک رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے جہاں پہ وقوف کیا نا، اس وقت اس جگہ پہ ایک پہاڑی تھی، اب اسے کاٹ کے یہ مسجد بنائی گئی ہے. جی یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ کی طرف آگے 2 میناروں والی مسجد نظر آئے گی، یہ ہے مشعر الحرم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوران حج جب یہاں پہ آئے نا، آپ نے مزدلفہ کا وقوف اس جگہ پہ کیا تھا. یہ مسجد بھی پورا سال بند رہتی ہے، دوران حج کھلتی ہے 9 ذوالحج والے دن مغرب عشاء، 10 ذوالحج کی صبح فجر. باقی پورے سال میں نہ ہی کوئی اذان اور نہ ہی کوئی نماز یہاں پہ ہوتی ہے. یہ سیدھے ہاتھ کی طرف دکھ رہی ہے، یہ مزدلفہ کی مسجد ہے، ٹھیک ہے نا. مشعر الحرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کا وقوف اس جگہ پہ کیا تھا. اس کے بعد نا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو مارنے کے لیے جو پتھر لیے نا، کنکر لیے، اس مزدلفہ کی حدود سے لیے. اللہ کے نبی نے پہلے دن کے 7 کنکر لیے، دوسرے 3 دن کے 21 کنکر، 71 کنکر لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نا. جب اللہ کے نبی صبح 10 ذوالحج صبح سورج کی کرنیں نکل آئی نا، فجر پڑھنے کے بعد یہاں سے نکلے، مینا کراس کیا، شیطان کے پاس گئے. یہاں سے جاتے ہوئے نا آپ نے پہلا اور دوسرا جو شیطان تھا نا اسے چھوڑ دیا، تیسرا آخری والا بڑا شیطان سائز کھل. اللہ کے نبی نے کنکر کا سائز بتایا، چنا یا کھجور کی گٹھلی، اس سے بڑے نہیں ہونے چاہیے. کچھ ساتھی اس دن بھلا کیا کرتے ہیں، جب شیطان کے پاس جاتے ہیں نا اس کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، جلال آتا ہے، اپنا جوتا نکالتے ہیں، اسے پٹک دیتے ہیں. کچھ لوگ اسے گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ خلاف سنت طریقہ ہے. اللہ کے پاس جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت ہی کر دے. اللہ کے نبی کہتے ہیں زندگی میں کبھی کسی کو گالی مت دینا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد غلام تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی جانور کو بھی گالی نہیں دی، اور یہ گالی ہمارے کلچر کا حصہ ہو چکا ہے. میں نے دیکھا اگر کسی کو کسی سے زیادہ محبت بھی ہو جائے نا، اسے محبت میں گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے، اور خامد عورت کو ایسے گالیاں دے رہا ہے جیسے کوئی ثواب کا کام ہے. اسے چھوڑ دینا ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے نا. سنت ایک کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے پتھر مار لی، اس کے بعد پتہ کریں گے ہماری قربانی ہوگی، قربانی کو پتہ چل جائے گا، اس کے بعد حلق ہوگا. یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوں گی. حلق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے حلق، ایک ہوتا ہے قصر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے 1 حج کیا، سب پہ حلق کروایا. یہ مسنون طریقہ ہے. قصر کیا ہوتا ہے؟ پورے سر کے بالوں کا چوتھائی حصہ کٹنا. قصر صحابہ نے ضد کی اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی نے کہا قصر کروا لیجیے گا، لیکن پورے سر کے بالوں کا چوتھائی حصہ کاٹنا. چوتھائی حصہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ ساتھی کو؟ سر کے بال اگر اتنے بڑے ہیں نا، چوتھا حصہ سارے بالوں کا برابر کا کٹنا. یہ نہیں کہ ادھر ٹک لگایا ادھر ٹک لگایا قصر ہو گیا، یہ مذاق ہے قصر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. عورتوں کو حلق بالوں کو چوٹی کے آخر سے پکڑ کے انگلی پہ سرکل کر کے کاٹنے، پوٹے سے زیادہ بال کٹنا، پھر زیادہ حج پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. ابھی جو چند لمحوں کے بعد ہماری زیارت آنی ہے نا، وہ ہے وادی مفسر، جہاں پہ یمن کا بادشاہ ابرہا اپنا ہاتھیوں والا لشکر لے کے آیا اللہ کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو توڑنے کی غرض سے. اللہ نے اس جگہ آنے دیا، آگے نہیں جانے دیا. ننھا پرندہ ابابیل دیکھے، چھوٹا سا پکشی ہے بلیک کلر کا، اللہ نے چونچ سے پتھر اٹھوایا، ایک پنجوں سے اس بڑے ہاتھیوں والے لشکر کے اوپر گروایا. وہ ایسے ہو گیا جیسے گائے کا گوبر ہوتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے پورے واقعے کی سمجھ آ جائے گی. اس لشکر میں 9 یا 13 ہاتھی تھے. اللہ کے نبی کی ولادت سے 2 دن پہلے آیا. وہ اللہ کے گھر کو نا توڑنے کی غرض سے آیا. اللہ نے اس جگہ پہ آنے دیا، آگے نہیں جانے دیا. حضرت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا دادا عبد المطلب، وہ آئے نا اپنے ان سے نا ان کے 100 اونٹوں کو اپنی حراست میں لے گیا. تو وہ آئے، اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا نا اس سے آگے ابرہا سے، کہا میرے اونٹ مجھے واپس دے. وہ کہتا تجھے پتا نہیں ہے کہ میں تیرے اللہ کے
घर को तोड़ने की गरज से आ रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, वो अल्लाह का घर है ना, जिसका घर है वो उसकी मदद बखूबी कर सकता है, ठीक है ना, उसकी हिफाजत वो खुद कर सकता है, वो खुद कर लेगा, तो मेरे ऊँट वापस कर, ठीक है ना। और फिर उसने ऊँट वापस दे दिया, ठीक है हजरत। चंद लम्हों के बाद सीधे हाथ की तरफ आपके ना खाली जगह नजर आएगी आपको। ये है वादी मुफस्सर, ये स्टेशन खत्म हुआ, ये देखिए ये खाली जगह वादी मुफस्सर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये सीधे हाथ की तरफ अस्तगफिरुल्लाह। इस जगह को अस्तगफार ही कहते हुए छोड़ना, यहाँ पे रुकना नहीं है। ये देखिए ये मीना का वोट है, मीना की हदूद यहाँ तक है। अगली जियारत है हमारी मकाम में इस्माइल जी, जहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेके आए थे ज़िबा करने के लिए। जब वो यहाँ पे लाए ना, नन्हे इस्माइल को लटाया इस जगह पे, इस्माइल इसके तेज करके ना दूसरी मर्तबा इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे चलाया। छुरी ने फिर गला काटा नहीं, उन्होंने तीसरी मर्तबा ही अमल किया, छुरी को तेज किया, इस्माइल के गले पे चलाया। जब तीसरी मर्तबा भी गला नहीं ना काटा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भला क्या किया, छुरी को पत्थर के ऊपर पटका। ये देखें उल्टे हाथ की, वो पहाड़ के ऊपर एक छोटा सफेद गुंबद नजर आ रहा है, वो जिसमें एक हॉल बना हुआ है, चिराग जलाने जैसी जगह बनी हुई है, ये उस जगह पे निशानी लगाई गई है। वो ऊपर, वो पहाड़ के ऊपर दिख रहा है वो चबूतरा सा बना हुआ छोटा सा सफेद गुंबद, जिसमें चिराग जलाने जैसी जगह बनी हुई है। उस जगह पे निशानी लगाई गई है जहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके आए थे ज़िबा करने के लिए। इस जगह पे उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लटाया था, ठीक है ना। और तीसरी मर्तबा छुरी को ना तेज करके इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे चलाया। छुरी ने जब तीसरी मर्तबा भी उसके गले को कटिंग नहीं ना किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छुरी के ऊपर गुस्सा आया, जलाल आया, छुरी को पकड़ा, पत्थर के ऊपर पटका, मारा, छुरी ने पत्थर काट दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस छुरी से कहते हैं, क्या इस्माइल का गला इस पत्थर से ज्यादा सख्त है जो तुझसे कट नहीं रहा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जान उसे जुबान अदा कर देती है और छुरी बोल दिया। क्या कहती है? कहती है इब्राहिम मुझे अल्लाह का हुक्म नहीं कि नन्हे इस्माइल का गला कटिंग करो। फिर अल्लाह ने यहाँ पे जन्नत से दुम्बा भेजा जो आया, यहाँ पे ज़िबा हुआ। उस दिन अल्लाह ने इंसान की कुर्बानी नहीं ली। अगर उस दिन अल्लाह इंसान की कुर्बानी ले लेता ना तो शायद आज अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होता। बेटा बाप को ज़िबा कर रहा था, बाप बेटे को। जो ज़ियारत है वो है मस्जिद खैफ। इस मस्जिद के नीचे तहखाने में बहुत से अंबिया की कब्रें, 70 अंबिया ने कमोबेश नमाज अदा की। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना का वकूफ इस जगह पे किया हुआ है, मस्जिद खैफ। ये सामने देखिए बिल्डिंग के साथ सीधे हाथ की तरफ इसका एक मीनार नजर आ रहा है। ये अभी दो हो जाएंगे, देखना ये दो हो गए। अभी उल्टे हाथ की तरफ नजर आएगी, गाड़ी आगे जाएगी। टोटल 4 मीनार है। पूरा साल ये मस्जिद बंद रहती है, पूरे साल में 7 दिनों के लिए खुलती है, बाकी पूरा साल बंद रहती है। दौरान हाजी ये मस्जिद खुलती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना का वकूफ इस जगह पे किया है। ये है जी मस्जिद खैफ, ठीक है ना। आपने मीना का वकूफ किया, 70 अंबिया ने नमाज अदा की, बहुत से अंबिया की कब्रें इसके नीचे तहखाने में। और उससे आगे देखें वो बड़े पुल बने हुए नजर आ रहे हैं, वो बड़े बड़े ब्रिज, उसके दरमियान में ये बड़ी सफेद छतरी भी दिख रही है ना। ये जो बड़ी सफेद छतरी है ना, इस छतरी के नीचे जमरात शैतान है। ये शैतान की बिल्डिंग है जी। शैतान कोई यहाँ पे बदा नहीं हुआ। कश्तीन माँ 3 दीवारें जिसको सुन्नत के मुताबिक कंकर मारे जाते हैं, दुराने हाज इसके नजदीक आके मारेंगे। अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है, बंदा इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है ना। जब हज पे आएंगे तो इसके नजदीक जाके कंकर मारेंगे। तो छोड़े जी, इस मलून को मिलके हमने क्या करना है? अल्लाह इस मलून से हमारी हिफाजत फरमाए सब साथियों की, ठीक है ना। अब सीधे हाथ की तरफ देखिए, यहाँ से ना आप साथियों को मीना के खैमे पूरे और मुकम्मल देखेंगे। बड़ा खूबसूरत और ये प्यारा मंजर है। ये ना एसी वाले खैमे हैं। इन खैमों के ना पर्दों को आग नहीं लगती। हाजी के खैमे, इन खैमों के पर्दों को आग नहीं लगती। ये फायर प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है। फायर प्रूफ भी है, वाटर यानी कि आग भी नहीं लगती, इनके अंदर पानी भी नहीं जाता। 8 ज़िलहज को हाजी आ जाता है। हज करने जो साथी आते हैं ना, 8 ज़िलहज को यहाँ पे आते हैं। 8 ज़िलहज की जोहर, असर, मगरब, इशा, 9 ज़िलहज की फजर पढ़ के यहाँ से अरफात में जाना, अरफात के अंदर जोहर और असर, और वहां से वापस मगरब के वक्त निकलना, मुजल्फा में आ जाना, मगरब और इशा मुजल्फा में, 10 ज़िलहज की सुबह फजर भी मुजल्फा में। फिर इन खैमों के अंदर जितने दिन बंदा शैतान को कंकर मारता है ना, उतने दिन यहाँ पे रुकता है। टोटल 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज का रुकन पूरा हो जाता है। 5 दिन में ह
اور میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ جیسے اس نے آپ ساتھیوں کو ابھی پسند کیا، اسی 9 ذوالحج کو پسند کرے، آپ یہاں پہ آئیں اور حج کا رکن ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ہے ہماری جبل نور غار ہرا، جبل نور غار ہرا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی جس پہاڑ کے اوپر آئی تھی، قرآن کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق کا نزول اس پہاڑ پہ ہوا تھا۔ قرآن کی ابتدائی 5 آیتیں اس پہاڑ کے اوپر آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ کے اوپر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا، گیہوں، ستو وغیرہ لے کے آیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ آتے ہیں، اماں خدیجہ الکبریٰ کثرت کے ساتھ آپ کے پیچھے یہاں پہ کھانا لے کے آیا کرتے تھے۔ جیسے انشاءاللہ وہاں پہ پہنچتے ہیں نا، آپ ساتھیوں کی وہ زیارت بھی کروائی جائے گی، جبل نور غار ہرا۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نا کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ بھلا کب آتے تھے؟ جب مشرکین مکہ آپ کو تنگ کیا کرتے تھے۔ چند لمحوں کے بعد جیسے ہماری گاڑی پل کے اوپر چڑھے گی نا، یہ آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف پورا اور مکمل آپ کو نظر آئے گا۔ آپ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آگے والے حصے میں دیکھیں نا، جس طرف گاڑی جا رہی ہوگی، آپ کو نا ایک کٹ بنا ہوا نظر آئے گا، پہاڑ کے اوپر کٹ بنا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو کٹ ہے نا، یہاں سے اوپر سے نیچے اتر کے اس کٹ کے اندر نیچے ایک غار ہے، اس میں سے نکل کے دوسری غار آگے کی طرف ہے، اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیے گا جیسے گاڑی پل کے اوپر چڑھے گی، آپ کو آپ کے سیدھے ہاتھ طرف پورا اور یہ مکمل نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ چڑھتے ہوئے تو آپ کو دکھ رہے ہیں، ہے نا۔ وہ یہ جو رستہ تھا وہ میں نے دکھایا، ادھر سے شروع ہوتے ہیں یہاں تک سامنے نا، یہ دیکھیں، یہ سامنے پہلے یہ سیدھا رستہ ہوا کرتا تھا، یہ انہوں نے بند کر دیا، وہ دیکھیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چھوٹا رستہ تھا لیکن اب بہت بڑا، وہ کٹ اوپر نظر آ رہا ہے، اس کٹ کے اندر نیچے آ رہا ہے جی، جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آیا کرتے تھے۔ اگلی زیارت ہے جنت المعلا کا قبرستان، جس کے اندر اللہ کے نبی کی پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صاحبزادے قاسم اور طاہر، اسماء بنت ابو بکر اور بہت سے صحابہ موجود ہیں۔ آپ کے چاچا، آپ کے دادا عبد المطلب، آپ کے اہل خانہ اس قبرستان میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بہت سے صحابہ۔ پہنچنے سے پہلے الحمد شریف، درود شریف وغیرہ پڑھتے رہے، انشاءاللہ وہاں پہ جا کے سلام کروایا جائے گا، اور جو پڑھا ہوگا ان کو بطور ہدیہ پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جنت المعلا پورا اور مکمل دکھے گا۔ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا زیارت کرواتا ہوں آپ ساتھیوں کو۔ یہ مارکیٹ ختم ہوتے نا، سیدھے ہاتھ کی طرف نا آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی، جس کا ایک گنبد اور 2 مینار ہوں گے۔ یہ مسجد ہے عدل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں نا قاضی کی عدالت عمارت نظر آئے گی، جسے لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، آپ کی ولادت وہاں پہ ہوئی۔ آپ ساتھی نا پیدل چل کے جا سکتے ہیں وہاں پہ۔ اسی جگہ پہ آپ اگر تھوڑا سا ساتھ اس طرف آئیں گے، آپ کو بادشاہوں کے محل نظر آئیں گے ساتھ نا، اس میں نا 2 ونڈو الگ سے نظر آئیں گی، 2 کھڑکیاں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بڑھیا جو تھی نا، ایک یہ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا پھینک دیا کرتی تھی۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں اوپر پھینکتی تھی، اوپر نہیں پھینکتی تھی، وہ راستے میں کانٹے وغیرہ اور کوڑا راستے میں پھینک دیا کرتی تھی۔ آپ نے گزر کے جانا ہوتا تھا تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیدا ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے محبوب کے اوپر کسی کو کوڑا یا کچرا نہیں پھینکنے دیتا۔ ایسا ہی نہ حضرت، یہ بات ماننے میں ہی نہیں آتی، اور وہ راستے میں پھینکا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، آپ کے راستے کو روکنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے۔ تو اللہ یہ 3-4 زیارتیں ایک ہی جگہ پہ
अल्लाह के नबी निकले अपने घर से, प्यारे अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर वाला किस जगह पे है? गरी वाला टावर है ना, सब साथ में देखा, इसके साथ ही होटल है शिरका मक्का, ऐसे गोल बिल्डिंग है, आपने देखी है, तुम क्रॉस करें ना आगे वाला जो हरम के नजदीक है, उसके साथ ही ऐसे गोल बिल्डिंग आती है। उसके उस रस्ते से, ये जो गरी वाला टावर वाले के रस्ते से हरम के शहर में दाखिल हो जाए, उस बिल्डिंग के कोने पे के ऊपर ना बहुत सारे एटीएम लगे हुए आपको नजर आएंगे, तकरीबन 10-12 एटीएम है। बैंक अल राजी है, ये जो बैंक है ना, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर की जगह पे बनाया गया। इसी होटल के तीसरे फ्लोर के ऊपर ना मस्जिद है अबू बकर सिद्दीक, जाके नफल भी पढ़ सकते हैं और आप साथ ही वहाँ पे नमाज भी अदा कर सकते हैं। औरतों के लिए जगह बनी हुई है उसके ऊपर, ठीक है। हजरत अल्लाह के नबी प्यारे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी ने कहा, अबू बकर, प्यारे अबू बकर, कैसे पता चला कि दरवाजे पे अल्लाह के नबी तशरीफ लेकर के आए हैं? उस वक्त आपके दरवाजे पे दस्तक हुई थी, आपका जवाब होना चाहिए था कि भाई दरवाजे पे कौन है, आपको कैसे पता चला? अल्लाह के नबी आए हैं। तो हजरत उन्होंने ना खुशबू में मुस्तफा सूंघ ली थी। अल्लाह के नबी पीला बोर्ड नजर आ रहा है दाएं बाएं दोनों तरफ, अरफात हज की हुदूद का बोर्ड, ये उल्टे हाथ की तरफ देखिए यहाँ से। मस्जिद निमरा पूरी और मुकम्मल दिखेगी आप साथ देखो। ये इसके 3 गुंबद 2 मीनार अरफात से बाहर है। आगे वाले जो 4 नजर आ रहे हैं ना, वो अरफात के अंदर है। ये जो पीला बोर्ड है ना, इससे हमने क्रॉस करना है तो अरफात में दाखिल हो जाना है। ये देखिए जरूरत अब हम मैदान अरफात में दाखिल हो गए। हजरत, ये वो मैदान है, कफियत वाली बात है, जिसे मैदान महशर कहा जाता है। अल्लाह अकबर। कल क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श इस मैदान के अंदर लगना है। उस जगह पे, उस वक्त तो पहाड़ी थी ना, अब उसे काट के ना वहाँ पे मस्जिद बना दी गई, जिसका नाम निमरा है उस पहाड़ी के नाम से। इस मस्जिद के ना 6 मीनार है, 3 गुंबद है, 64 दरवाजे हैं और 3 लाख बंदा ना इस मस्जिद के अंदर एक वक्त के अंदर नमाज अदा। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि जब क़यामत वाले दिन उठाए जाए ना सब साथी, अल्लाह हमें उन लोगों में शुमार कर देना जिनका नाम माल सीधे हाथ में होगा। मेरे मालिक कहीं उल्टे हाथ वालों में ना शुमार कर लेना। अल्लाह कल क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ जाए, रुसवाई से बचा लेना मेरे मालिक। ये खुसूसन दुआ है। यहाँ पे ना आपने ना अपनी आखिरत की दुआ करके जानी, बाकी तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है ना, मालो ज़र भी था, घर भी है, आल औलाद भी है, सब कुछ है। यहाँ से मगफरत की दुआ करके जानी, या अल्लाह कल क़यामत के दिन शर्मिंदा ना होना पड़ जाए, ठीक है ना इंशाअल्लाह। तो ये मस्जिद निमरा आ गई। यहाँ पे आपके पास टाइम होगा 5 से 7 मिनट का, 2 नफल अदा करने का। जो साथी पढ़ना चाहता है, ख्वाहिश होती है दिल की, सुन्नत या वाजिब नहीं है। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है, वुजू है तो नफल पढ़ ले, नहीं है तो पानी बेचने वाला होगा उससे खरीद के कर सकते हैं, ठीक है ना, पानी लेके उससे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ना तहियतुल मस्जिद नफल अदा कर लीजिएगा, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी नई मस्जिद में जाते ना, आके एहतरामन मस्जिद के एहतरामन 2 नफल।
تو حضرت یہ ہے جی مسجد نمرہ. یہ مسجد نا پورے سال میں ایک ہی دن کے لیے کھلتی ہے. سال میں ایک دن کے لیے 9 ذوالحج والے دن کھلتی ہے. 9 ذوالحج والے دن اس کے اندر نا ایک اذان ہوتی ہے ظہر کی. ظہر اور عصر کی 2 نمازیں 2 اقامت کے ساتھ حج کا خطبہ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ دیا. اور پھر اس کے بعد یہاں سے نکلے اللہ کے نبی جبل رحمت پہ پہنچ گئے. جبل رحمت پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی سب سے لمبی دعا جس میں اللہ کے نبی رو رو کے کہتے رہے یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. ہمارے جو کام ہے نا ہم اس سے ہم سب ساتھی واقف ہے جی. ہم نے کیا کیا, کیا بویا, کیا کاٹنا ہے, ہم سب کو پتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے, ٹھیک ہے نا. حضرت آدم اما حوا کی ملاقات جب ہوئی نا یہاں پہ تو اللہ نے کہا آپ کی دعا قبول کر لی گئی. آج کے بعد جو آپ کی اولاد آئے گی اس کی دعا کو بھی میں قبول کروں گا. تو آپ سب ساتھی یہاں پہ پہنچ گئے. ایسے ہی ہے نا جی, آ گئے نا سب ساتھی. یہاں پہ مسنون دعا ہی کرنا. دکھ رہے ہیں نا, ایسے اس کے اوپر جانا پڑتا ہے. اس کے بغل سے سیڑھیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ دونوں پہاڑوں پتھروں کے درمیان میں نا غار ہے جی, ٹھیک ہے نا, جس کے اوپر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 3 دن اور 3 راتیں کیا. آپ ساتھی جیسے ہی یہاں پہ جیسے مقدس مقامات کی زیارت کر رہے ہیں نا ویسے کچھ چیزیں ہیں جو مقدس ہے, میں بتلاتا ہوں. آپ احباب سن لے جی. پہلی چیز کیا ہے جی, آپ زمزم. پہلی چیز آپ زمزم جس کے متعلق اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نیت سے پئیں گے یہ پوری کرے گا اور منافق کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. جب بندہ منافق ہے زمزم گلے سے نیچے نہیں جائے گا. بھوک کی وجہ سے پیے, بھوک ختم, پیاس کی وجہ سے پیے, پیاس ختم, بیماری سے شفا کی نیت سے پئیں گے نا انشاءاللہ 100 میں سے 120% شفا ہوگی. دوسری چیز سن لے جی, اجوا کھجور شریف کی حدود کے اندر اگتی ہے, اس سے باہر نہیں ہوتی, اس سے باہر یہ نہیں ہوتی. کینسر کے لیے بہت ہی مفید ہے, کینسر کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے. دل کے پیشنٹ کے لیے بڑی ہی زبردست چیز. کسی کا خون گاڑھا ہو جائے نا, خون گاڑھا ہو جائے, اس کی گٹھلی کا کعوہ بنا کے 2 مرتبہ پی لے, خون اپنی جگہ پہ آ جائے گا. جس گھر میں جو کھجور کی گٹھلی پڑی اس گھر میں جادو یا ٹونا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تیسری چیز سنیں جی, میں بتاتا ہوں آپ ساتھیوں کو, چیز بتاتا ہوں آپ ساتھی سن لیں. حضرت الاسمد سرما, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سرما ہے. الاسمد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے اندر استعمال کیا ہوا ہے الاسمد. کوہ کے ذرات, آب زمزم کا پانی, گلاب کا عرق ملا کے یہ مدینہ شریف کے اندر بنایا جاتا ہے. کوہ طور پہاڑ پتہ ہے کون سا ہے جس پہ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے. جب وہ جایا کرتے تھے نا اللہ کے ساتھ بڑی ضد کیا کرتے تھے. اللہ سے کہا کرتے تھے مالک میں نا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ میری تاب نہیں لا سکتے, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کے ساتھ ضد کی. مفسرین یہ لکھتے ہیں اللہ کے نور کی تجلی آئی, سوئی کے نکے سے کروڑواں حصہ, پہاڑ جل گیا. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے, 40 دن تک ہوش رہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا موسیٰ کہا تھا میری تاب نہیں لا سکتے, تو نے میرے ساتھ ضد کی. وہ پہاڑ کہتا مالک تیرا اور تیرے بندے کا مسئلہ تھا, میں کیوں جلا دیا گیا, مجھے کیوں راہ کر دیا. تو پھر اللہ نے اس سے کہا تو پریشان نہ ہو, میرے نبی کی ایک امت ایسی آئے گی جو تیری راہ اپنی آنکھ میں لگائے گی, میں اس کو شفا دوں گا. مدینہ شریف کے اندر اس جلے ہوئے پہاڑ کے ذرات, آب زمزم کا پانی, گلاب کا عرق ملا کے یہ بنایا جاتا ہے. نظر ویک ہے انشاءاللہ ٹھیک کرے گا. آنکھ میں سفید آ گیا نا کسی کے, وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک کرے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے اترتی روغن باللسان, آپ اس کے متعلق سنا کبھی, شاید سنا ہو کسی ساتھی نے. بدر میں نا یہ درختوں سے نکلتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ان کے زخموں کے اوپر استعمال کروایا تھا. بھلا کب آپ نے استعمال کروایا, جب آپ 313 صحابہ کو لے کے گئے نا بدر کے اندر, مارکا ہرائی ہوئی, جنگ ہوئی, صحابہ زخمی ہوئے تھے, زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. اللہ کے نبی کے پاس آ گئے صحابہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضربیں لگی ہیں, تلواروں کے کٹ لگے ہیں, ہمارے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے. تو اللہ کے نبی نے نا بدر کے اندر ایک چھوٹا سا درخت تھا جو خشک تھا, جس کے پتے نہیں تھے, آپ نے اسے اپنا آسا لگایا. آسا سمجھتے آتا تھی آپ کے پاس جو چھڑی ہوا کرتی تھی نا,
वो लगाई पौधा सर सब्ज हो गया। जब सब्ज हुआ ना, जैसे दरख्त से गूंद निकलती है ना, उसमें से एक रोगन निकला। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए और उस रोगन के लिए दुआ की, कहा या अल्लाह इसके अंदर ना मेरे सहाबा के लिए शफा डाल दे। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा इसे अपने जख्मों पे ऐसे लगाए जैसे मरहम नहीं लगाई जाती। सहाबा ने जख्मों पे लगाया, जख्म ऐसे ठीक हुए जैसे जिंदगी में उस जगह पे कभी कोई जख्म था ही नहीं। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा दूध के अंदर 2 कतरे डाल के इसके पी लो, नोश कर लो। सहाबा ने पिया, जिस्म की दर्द उसी वक्त खत्म हो गई। ठीक है ना। बीमारी के लिए मुफीद है। शुगर, दमा, ब्लड प्रेशर, बवासीर, चंबल, फलवैरी, जोड़ों का दर्द, कमों पे 70 बीमारी के लिए। बाकी नेट पे इसका तरीका मिल जाता है, आप देखेंगे ना, बिलसान लिखेंगे, पूरा तरीका आ जाएगा किस चीज के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना। हजरत किसी को शुगर है ना, 2 कतरे दूध के अंदर 41 दिन इस्तेमाल कर ले। मर्द 2 कतरे, औरत 1 कतरा पिएगी। और हामला औरत को इस्तेमाल नहीं करवाया जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है ना। हजरत इस्तेमाल कर ले, इंशाल्लाह शिफा होगी। और शिफा किसको होती है? जिसका ईमान हो, अल्लाह शिफा देने वाला है। पूरे जिस्म में दर्द है, 2 डाल के पी ले, उसी वक्त जिस्म के दर्द को खत्म करेगा। जोड़ों के अंदर अगर किसी के पुराने से पुराने दर्द है ना, क्या करें, ज़ैतून के तेल के 6 कतरे, इसके 2 कतरे डाले, मिक्स करके मालिश कर ले 2 मरतबा, ठंडी हवा नहीं लगने देनी। तीसरी मरतबा जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जिसने इसका भूसा लिया उसको पता चल जाता, जिसने नहीं ना लिया उसे नहीं पता चल जाएगा। ठीक है। हजरत ये ऊँट को मिला के बनाई जाती है खुशबू गुलाब का। वैसे भी खुशबू लेना सुन्नत, किसी को देना सुन्नत है। नमाज लगा पढ़ के के लिए लगा के जाना सुन्नत है। जुम्मा पढ़े नमाज लगाए, ये सुन्नत तरीका है। खुशबू गुलाब का जो गुलाब के फूल पर लगाई जाती है। ठीक है ना। ये जो चीजें बताई बाहर से मिल जाती है दुकानों से, आप जाके ले सकते हैं जाके। ठीक है ना हजरत। और इसमें से ये गाड़ी वाला टावर है, इसके तीसरे फ्लोर के ऊपर एक छोटी सी दुकान है, उससे सारी की सारी मिल जाती है। इसमें है ना, जिनकी इज्जतें महफूज नहीं, अल्लाह अपने गैब के खजानों से मदद फरमा। जो भाई जिनका माल जान महफूज नहीं, अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा, उनकी मदद फरमा। और खुसूसन दुआ या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के हाल पे भी रहम फरमा। और खसूस बिलखसूस दुआ या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमान, या अल्लाह गजा पट्टी के मुसलमान, या अल्लाह मुजाहिदीन की मदद फरमा। उन मासूम बच्चे की चीखें, उन माओं की पुकारें, या अल्लाह तो उनके साथ भी नरम हो जा, उनके साथ भी नरम हो। बेशक या अल्लाह तो अपने कामों को बखूबी जानता है, बेहतरीन जानता है और अपने कामों से वाकिफ है। या अल्लाह हमारी तो रसाई वहाँ तक नहीं है, लेकिन मालिक तो बेहतरीन सारे काम करने वाला है और अपने गैब के खजानों से उनकी मदद फरमा। ये खुसूसन दुआ होगी। ये सफ़र बहुत पुरसकून सफ़र है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सवाब की नीयत से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा अपनी इस बहन को। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।